ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجیں. ایک اس سے بہتر بآواز سے بلند صلوات پڑھیں گے محمد آل محمد پر. حضرات، کل شب کی مجلس میں ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا موضوع آج شروع نہیں کریں گے. تو صبح ہی بھائی رضوان آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب موضوع آپ کل ہی سے شروع کر دیجئے. اگر پہلی محرم سے کریں گے تو 9 مجلس سے رہ جائیں گے. تو حکم سر آنکھوں پر ہے. تعمیل حکم کے اندر میں جس موضوع کا انتخاب کر کے اپنے ذہن میں آیا تھا اسی کے لحاظ سے میں نے اس آیت کو سرنامے سخن قرار دی. آواز بہت زیادہ بھاری ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ محمد. بہرحال عشرہ ہو یا خمسہ ہو، اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پہ مسلسل چند شبوں تک یا چند روز تک بولا جاتا ہے. میں ابھی انشاءاللہ اپنے موضوع کا تعارف کراؤں گا، مگر ابتدا میں وہی چند کلمات جو مجھے ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. مگر یہ ٹائم میرا مجلس میں کاؤنٹ نہ کیجیے گا، چونکہ میں تبلیغ بہت کم پڑھتا ہوں، نہ کی برابر، بالکل زیرو سمجھ لیجئے آپ. چونکہ میرا معیار جو ہے وہ قرآن سے ہے، علمی استدلال ہے. ایک لمحے بھر کے لیے قرآن سے میں ہٹ کے گفتگو نہیں کرتا. تو اس کے اندر سے آیات کا استدلال دے کر اس میں سے نکات پیدا کر کے مجمع تک دینا یہ بہت بڑی بات ہے. جو لوگ ذاکر ہیں یا جو ذاکر شناس ہیں، جو مجلس سے سنتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ خطابت کیا چیز ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مجلس ہو رہی ہے یا خطابت ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے. یہ الگ الگ اپنے وہ ہے کہ کوئی تاریخ پڑھتا ہے، کوئی تفسیر پڑھتا ہے، اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. بہرحال بہترین ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے کچھ نفوس قدسیہ کو پیدا کیا. آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ذوات مقدسہ کو پیدا کیا تاکہ جن کے ذریعے سے وہ بندوں تک پہنچ سکے. دیکھیے، محرم ایک فکری انقلاب کا نام ہے. میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا آپ کے سامنے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے وقت کا بالکل خیال رہے گا. بالکل یقین مانیے، صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر گفتگو تمام بھی ہونی ہے.
اور آج کی مجلس یہ تمہیدی مجلس ہے، تمہید بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ ہم نے اس عشرہ محرم کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس موضوع کا نام ہے منصب اور منصب دار الہی۔ یاد رہے گا، منصب اور، جب میں بات دہرایا کروں تو ساتھ بولا کریں، سب بولا کریں۔ مجلس سب کے لیے پڑھی جاتی ہے، خالی سامنے والوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ باہر والے بیٹھے ہوئے پیچھے والے ریسٹ لیتے ہیں کہ آگے والے نعرے لگا رہے ہیں، آگے والے داد دے رہے ہیں، تو وہ فرض تو ادا ہو ہی رہا ہے۔ تو بھائی مجلس تو سب کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، چاہے وہ اندر والے ہوں یا باہر والے ہوں۔ منصب اور منصب دار الہی۔ منصب یعنی پوسٹ، منصب یعنی عہدہ، منصب دار یعنی پوسٹ رکھنے والا، منصب دار الہی یعنی الہی پوسٹ رکھنے والے لوگ۔ صلوات پڑھیں میرے محمد و آل محمد پر۔ موضوع سمجھ میں آ گیا؟ منصب اور منصب دار الہی۔ الہی منصبوں میں سب سے پہلا منصب آتا ہے منصب نبوت، دوسرا منصب آتا ہے منصب رسالت، تیسرا منصب آتا ہے، بولیے جی، منصب امامت۔ ان تینوں منصبوں پہ بالکل تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن امامت کے بعد جو پوسٹ ہے، جو منصب ہے، جو ہائی پوسٹ ہے، امامت کے بعد بھی ایک پوسٹ ہے، اس منصب کا نام کیا ہے اور وہ منصب اللہ نے کن لوگوں کو دیا، یہ ہم آپ کو آخری مجلس میں بتائیں گے۔ بالکل آخری مجلس میں ہم اس کا خلاصہ کریں گے کہ وہ آخری پوسٹ کون سی ہے جو امامت کے بعد بھی ایک پوسٹ رکھی گئی ہے۔ دل لگاتے رہیے گا، اطمینان کے ساتھ آتے رہیے گا، اسی طریقے سے آتے رہیے۔ اور میں گزارش یہ کروں گا کہ ہو سکے تو کوئی مجلس ہماری قضا نہ کرنا، چونکہ اگر ایک مجلس چھوٹ گئی تو بیچ میں سے سلسلہ ٹوٹ جائے گا، اتنا سمجھ کے آپ آئیے۔ بہرحال محرم ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو کچھ پیغام لے کے آتا ہے محرم۔ میں عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بہت ساری عمارتیں ایسی ہیں کہ جو ویران تو ہو گئیں، ان میں کوئی رہتا نہیں ہے، مگر ہیں دنیا میں باقی، آج بھی باقی ہیں۔ تاج محل جیسی عمارت، اس میں مردے تو رہتے ہیں، انسان نہیں رہتے۔ آپ نے پھر لفظ کی قدر نہ کی میری، پھر مجھے شکوہ ہو جاتا ہے، میں پھر بولتا ہوں تو آپ مجھ سے کہیں گے یہ کیا عادت ہے مولانا، غور ہیں آپ۔ تاج محل میں مردے تو رہتے ہیں، انسان نہیں رہتے۔ کب سے بنا ہوا ہے اور کب تک بنا رہے گا کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی تاج محل دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی سے تراشا گیا ہو۔ دلی کے اندر لال قلعہ ہے، کب سے بنا ہوا ہے اور کب تک بنا رہے گا۔ یہ وہ عمارتیں ہیں کہ جہاں دنیا جنہیں دیکھنے کے لیے آتی ہے، صحیح بات ہے نا، مگر آج وہ تفریح گاہ بنے ہوئے ہیں، لال قلعہ ہو یا تاج محل ہو، وائٹ ہاؤس ہو، اور دیکھیں آپ کوئی بھی ہو، لوگ جاتے ہیں اور جا کے چلے آ جاتے ہیں۔ صدیوں سے آباد ہیں زمین کے سینے پر اور صدیوں تک آباد رہیں گے، یہ بھی طے بات ہے۔ میں نے کوئی بات کہی ہے بھائی، کب سے آباد ہیں اور کب تک آباد رہیں گے، مگر لوگ جاتے ہیں دیکھ کے چلے آتے ہیں، کوئی کیفیتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ مگر ایک بستی ایسی ہے کہ جو 2 محرم کو آباد ہوئی اور 10 محرم کو لٹ گئی۔ یہ 8 دن کی بسی ہوئی بستی میں وہ درد چھوڑ دیا کہ قیامت تک مومنوں کے دلوں میں گھر بنا کے چلی گئی۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے جو 10 دن کا 2 محرم کو تو وارد کربلا ہوئے تھے نا، اور 10 محرم کو یہ لٹ گئی بستی۔ کیا ہے اس بستی کے اندر؟
کیسا کرب ہے، کیسا درد ہے، کیسی مایوسیاں ہیں، کیسی مظلومیاں ہیں۔ اس سے بڑی مظلومی اور کیا ہوگی کہ بیٹا دم توڑے اور باپ کچھ نہ کر سکے۔ یہ چاند رات کی مجلس ہے نا، میں اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ ایسی مظلومی، ایسی بے بسی کہ بچے پانی مانگیں اور بچوں کی پانی کی سبیل نہ ہو سکے۔ کیا ہے کربلا؟ عاشور ایک روز تھا، صدیوں پہ چھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں خالی شریعت، اسلام، قرآن، مذہب، دین یہ نہیں بچایا گیا، کربلا میں سب کچھ بچایا گیا ہے۔ ہم وطن گوش رہیے گا، بالکل اطمینان قلب کے ساتھ مجلس سنیے آج، کہ کربلا میں پردہ بچایا گیا ہے۔ اب جو خود کو پردہ دار سمجھتے ہیں ان کا رشتہ کربلا سے ہے۔ اور دے رہے ہیں آپ، کربلا میں انسانیت بچائی گئی ہے۔ اب جو خود کو انسان سمجھتا ہوگا اس کا رشتہ کربلا سے ہے۔ اور دے رہے ہیں آپ، سرزمین پنجاب سے میں شعر نہیں پڑھتا، حالانکہ میں شاعر ہوں، مگر مجلسوں کے اندر شعر پڑھنا اور شعروں سے مجلس چلانا یہ خطابت کا سب سے بڑا فالٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس میٹر نہیں ہے جو آپ شعروں کے ذریعے مجلس کو چلا رہے ہیں، مگر موضوع کے دائرے میں جو مصرے ہیں، سرزمین پنجاب سے کہ سردار جی نے کہا تھا کہ ہم سلامت رہے دنیا میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ یہ اثر حسینی ہے، یہ اثر حسینی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا کربلا کے اندر؟ چاند نمودار ہو گیا ہے۔ راہ کربلا میں یہ چاند جب زینب نے دیکھا تو علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا کہ اے آسماں کے چاند تو نکلا ہے، فاطمہ کا چاند ڈوب جائے، فاطمہ کا چاند ڈوب جائے۔ ایمانداری سے بتائیے، علی کی بیٹی نے یہ چاند کربلا سے پہلے بھی دیکھا تھا نا؟ محرم تو ہر سال آتا تھا، شروع ہی محرم کے مہینے سے سال ہوتا ہے۔ مدینے میں رہ کے بھی آل محمد نے یہ چاند دیکھا، اور راہ کربلا میں بھی یہ چاند دیکھا، اور کربلا کے بعد بھی یہ چاند دیکھا، تو کیفیتیں بدلی نہ ہوں گی؟ جب زینب نے مدینے میں چاند دیکھا تھا تو حسین زندہ تھے، جب راہ کربلا میں چاند دیکھا تو علی کی بیٹی سمجھ رہی ہے کہ یہ چاند نکلا ہے، میری اماں کا چاند ڈوب جائے گا۔ اور کربلا کے بعد جب تک زینب زندہ رہی ہوں گی، جب تک اہل بیت زندہ رہے ہوں گے، وہ چاند ہر بار یاد کربلا تازہ کرتا چلا۔ کیا تاثیر ہے اس غم کے اندر! اللہ اکبر! دنیا کا یہ واحد اکلوتا غم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جملے کے اوپر، قدر کیجئے گا جملے کی۔ دنیا کا یہ واحد اور اکلوتا غم ہے غم کربلا محرم، کہ جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے اور جانے کا غم ہوتا ہے۔ جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، جانے کا غم ہوتا ہے۔ کیوں غم ہوتا ہے؟ اس کے آنے کی خوشی ہوتی کیوں ہے تو یہ غم، خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ آتا ہے، ہمارے غم چلے جاتے ہیں۔ اللہ، ہمارے غم چلے جاتے ہیں، ہم وقف کر دیتے ہیں یہ ایام فاطمہ کے لال کے لیے۔ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ جو 10 محرم کی جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلا، قیامت کے دن وہ آنکھ پتھر کی ہو جائے گی۔ قتل حسین سے مومنوں کے دلوں کے اندر وہ حدت پیدا ہوگی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ یہ قول رسول ہے، صادق امین کا جملہ ہے۔ اللہ اکبر! سنبھل کے بیٹھے رہیے، چونکہ یہ غمگین ماحول اس لیے بنا کہ چاند رات کی مجلس ہے، اس کے مناسبت سے مجھے یہ پڑھنا تھا۔ اب میں موضوع شروع کرتا ہوں، ٹاپک آپ کو بتا چکا، ساتھ دیتے رہیے۔ ایک صلوات پڑھیں باواز بلند مل جل کے محمد والے محمد پر۔ منصب اور منصبدار الہی، جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف بالتحقیق تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایسے صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ موضوع اپنی انشاءاللہ منزلوں تک بڑھے گا، تکمیلی منزلوں تک بھی آئے گا۔ مجھے بہت کچھ
اس عشرے کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مجھے رد ملنگیت پہ بھی بولنا ہے، رد اخباریت پہ بھی بولنا ہے، اور مجتہدین کرام کے لیے بھی بولنا ہے، نائب امام کے لیے بھی مجھے بولنا ہے۔ کیا خرافات ہو رہی ہے دنیا کے اندر، مرجعیت کو برا کہا جائے، نائب امام کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ہماری چین ہمیں شکر ہے بے مہار بنا کے تھوڑی چھوڑا گیا ہے کہ جس کے منہ میں جو آئے اور جس کے لیے چاہے کہہ دے۔ ذرا سا علم اور صلاحیت ہوتی تو کبھی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ نائب امام کون بناتا ہے بھائی؟ کسے نائب امام کہتے ہیں؟ نیابت کسے کہتے ہیں؟ بولتے رہیے گا، 7 دینے کا وعدہ کریں تو مجلس بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ نیابت کسے کہتے ہیں؟ نائب امام کسے کہتے ہیں؟ کون بناتا ہے بھائی نائب امام؟ امام بناتا ہے۔ اور امام کو امام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ تو مرجع کو گالی دینے سے پہلے دنیا یہ بھی سوچتی ہے کہ یہ گالی یہیں تک نہیں رہنے والی ہے۔ اگر آیت اللہ کو گالی بکی گئی تو یہ گالی امام تک جائے گی، اور امام تک جائے گی تو امام اللہ نے بنایا تو اللہ تک جائے گی۔ کچھ خبر بھی ہے کیا قیامت ہو جائے گی؟ مگر ہے ایک طبقہ اس میں پیدا ہو گیا، کیا کیا جا سکتا ہے پتہ نہیں کیا زیادہ، مگر یہ سب آخری مرحلوں کے لیے ہیں۔ ابھی مجھے اس وقت کچھ نہیں ڈولنا، میں آج تمہیدی مجلس سے بیس بنا کے آپ سے اجازت لیتا ہوں اور عبادت تمام کرتا ہوں۔ منصب بھی شروع ہوگا، منصب دار کا بھی سب کچھ تعارف ہوگا، مگر آل محمد مجھے آج اسی پہ مجلس پڑھنی ہے کہ اہل بیت اول مخلوق ہیں، اول مخلوق ہیں۔ کیا مطلب ہے اول مخلوق کا؟ اہل بیت اول مخلوق بھی ہیں، آخر مخلوق بھی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اول مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے۔ اب یہاں سے بولنے کی باری آپ کی ہے، میں اپنی منزل طے کر چکا۔ اہل بیت کا آخر مخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ نہ رہے گا یہ تب بھی رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب اول مخلوق کا بھائی؟ جب زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے نہ پرند تھے نہ درند تھے، کچھ بھی تو نہ تھا، نہ سیارے تھے نہ ستارے تھے نہ شجر تھے نہ حجر، یعنی کائنات بنی ہی نہیں تھی، بنیاد کائنات رکھی ہی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی آل محمد تھے۔ اور یہ دلیلیں میں قرآن سے دوں گا، چونکہ میں اپنے کارواں مجلس کا قرآن کی آیتوں کے سارے آگے بڑھاتا ہوں۔ اور قدر کی نظر سے دیکھیے گا، یہ بڑی جو ہے خم و پیچ کی مجلس سے ہوتی ہیں، عرق ریزی ہوتی ہے، پسینہ پسینہ پیشانی ہو جاتی ہے، آسانی سے نکات نہیں نکالے جاتے۔ آج 1 گھنٹے کے اندر جتنا سن کے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے کلیجوں سے پوچھو کہ ہم کتنے مہینے خراب کرتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر، کبھی وہاں سے لیا کبھی وہاں سے لیا، کوئی آیت لگائی، کوئی تفسیر، کوئی واقعہ، کچھ 1 گھنٹے کی مجلس مہینوں پہ پھیلی ہوتی ہے، مہینوں پہ پھیلی ہوتی ہے۔ تو قدر کی نظر دیکھیے گا، جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے، یعنی کائنات بنی ہی نہیں تھی۔ دیکھیں ذریعہ کیا ہے اور وسیلہ کیا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ کے اٹھیے گا، باہر نکل کے یہ نہ کہیے گا پلے کچھ نہ پڑا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ بالکل آسان کر کے آپ کے ذہنوں میں منتقل کروں مجلس کو۔ دیکھیں رزق، رازق، مرزوق، رزق جو آپ کھاتے ہیں، رازق جو دینے والا ہے، مرزوق جو کھانے والے ہیں۔ گاڑی ہو گئی کیا بات؟ رزق، رازق، مرزوق، اسی سے ایک لفظ ہے خلق، خالق، مخلوق، اور دے رہے ہیں آپ، خلق، خالق، مخلوق۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ نے یہ سوچا کہ میرا دین، میرا اسلام، میرا مذہب، میری شریعت، میرا قرآن دنیا میں لوگوں تک جائے، کوئی ایسے میسنجرز ہوں کہ جو میرا پیغام لے کے کائنات میں جائیں اور بندوں کو بتائیں کہ کوئی اللہ بھی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے عبد اور معبود یعنی اپنے اور بندوں کے درمیان میں ان 14 کا رابطہ رکھا۔
آپ کی مرضی، جیسے چاہے مجلس سن لیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ مجھ سے متاثر ہو کے اٹھیں آج کی مجلس سے، کہ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان جو رابطہ رکھا ہے، جو وسیلہ رکھا ہے، وہ 14 کو رکھا ہے۔ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی، 14 کو رکھا ہے، یعنی یہ ادھر سے لیں اور ادھر دیں۔ یعنی اللہ سپر پاور ہے کہ نہیں؟ اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہے اللہ سے۔ یعنی سب سے بڑا ہو کر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بندوں تک پہنچوں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ وہ یہ چاہ رہا ہے، مجلس شروع ہو رہی ہے، کہ میں بندوں تک پہنچوں، تو اس نے 14 کو بنایا اور 14 کے ذریعے بندوں تک پہنچا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے کہ جو 14 کے ذریعے بندوں تک پہنچ رہا ہے۔ کون ہے یہ 14؟ آل محمد اور آل محمد۔ اور پہنچ کون رہا ہے؟ اللہ۔ یعنی اللہ نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اس نے 14 کو پیدا کیا اور ان کے ذریعے بندوں تک آیا۔ میں کیسے آپ کو لفظیں سمجھاؤں؟ آپ لفظ لے ہی نہیں رہے ہیں، بات تو میں نے کہہ دی۔ یعنی اللہ ہو کر بغیر 14 کے بندوں تک نہ پہنچا، اللہ ہو کر بغیر 14 کے بندوں تک نہ پہنچا۔ تو جب اللہ بغیر 14 کے بندوں تک نہ پہنچا، تو یہ بندے 14 کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچائیں؟ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ کیسے پہنچیں گے آپ بھائی؟ یہ وسیلے کے منکر کس عدالت میں لے جا کے کھڑا کرے دنیا ان کو؟ یہ 14 ہیں جو عبد اور معبود کے درمیان میں رابطہ ہیں۔ ان 14 کو رکھا، توجہ دیجئے گا، کیوں رکھا؟ میں نے بات تو کہہ دی۔ اچھا، یہ درمیان کا معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اللہ بندے درمیان میں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اپنے وسیلوں کے لیے اللہ نے ان کو نور بھی عطا کیا اور لباس بشریت بھی عطا کیا۔ یعنی لباس بھی بشریت کا، بشری شکل میں پیدا کیا، اور نور بھی رکھا۔ ان کے لیے نور بھی رکھا، لباس بشریت بھی رکھی۔ پروردگار جب انہیں وسیلہ بنانا ہی تھا تو یا تو نور دے دیتا یا خالی بشریت دے دیتا۔ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی، یا تو خالی نور دے دیتا یا بشریت دے دیتا۔ کہا کہ نور بھی دیں گے اور بشریت بھی دیں گے۔ نور اس لیے دیا تاکہ ہم سے قریب رہیں، ہے نا؟ بشریت اس لیے دی تاکہ آپ سے قریب رہیں۔ میں لفظوں کو پھر بدل دوں، نور اس لیے دیا تاکہ مجھ سے لیں اور تمہیں دے دیں، بشریت اس لیے دی تاکہ تم سے لیں اور مجھے دے دیں۔ پھر لفظوں کو بدلوں گا، ایک دو ہاں ہاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، میرا وہ جملہ ہے جو رائے گا ہو جائے گا۔ پھر جملہ سنبھالیے ذرا سا، نور اس لیے دیا تاکہ مجھ سے قریب رہیں، بشریت اس لیے دی تاکہ تم سے قریب رہیں، نور اس لیے دیا تاکہ مجھ سے لیں اور تمہیں دے دیں، اور جو ہے بشریت اس لیے دی تاکہ تم سے لیں اور مجھے دے دیں۔ توجہ چاہتا ہوں جانے کے نامی، بشریت اس لیے دی اور نور اس لیے دا، فلسفہ سمجھیے گا۔ نور اس لیے دیا تاکہ تم انہیں اپنا جیسا نہ سمجھ بیٹھو، بشریت اس لیے دی تاکہ خدا نہ سمجھ بیٹھو۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر، تاکہ مجھ سے بھی قریب رہے۔ ایک ہے دل سے اس لیے بشریت دی تاکہ تم انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھو، نور اس لیے دیا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہیں وہ انوار مقدسہ جو دنیا بننے سے پہلے سے تھے۔ اب دلیل سنیے اور اس کے بعد مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اول مخلوق جب کچھ بھی نہ تھا، اچھا یہ کیوں ہوئے وسیلہ؟ ایک رہ گئی بات تھوڑا سا بیچ میں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔
اللہ کی ذات ہے واجب الوجود، ہماری ذات ہے ممکن الوجود۔ اللہ کا واجب الوجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا، اگر آ جائے تو واجب نہ رہے۔ پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ ہم تک آ نہیں سکتا، یہ ہے اس کا واجب الوجود ہونا۔ ہم اللہ تک جا نہیں سکتے، یہ ہمارا ہے ممکن الوجود ہونا۔ تو وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے، تو یہ دین اسلام شریعت نماز روزہ حج و زکات یہ آئے گا کیسے؟ لہذا 14 کو درمیان میں رکھا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ ہے آپ؟ تو یہ ہے وہ اول مخلوق جو کائنات بنی ہی نہیں تھی، یہ تب سے تھے۔ میں آیت سے استدلال کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ پہلی آیت جو آل محمد کے اول مخلوق ہونے پہ دلالت کر رہی ہے کہ جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ وہ ذات بابرکت ہے وہ ذات سبحان ہے وہ جو لے گئی۔ کسے لے گئی؟ اسی آیت میں اول مخلوق ہونے کی دلیل چھپی ہوئی ہے۔ دل لگا کے مجلس کو سنا کیجئے آپ، اور بڑے غور سے آپ مجھے دیکھ تو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر خالی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک کہ آپ میرا حوصلہ نہ بڑھائیں گے میرا حوصلہ پست ہو جائے گا، جو میں دینا چاہ رہا ہوں وہ سب کچھ رہ جائے گا، یہ سمجھ لیجئے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسا سننا چاہتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر 2 جگہ لفظ مسجد استعمال ہوا ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصی، ہے نا؟ پڑھے لکھے حضرات علماء تشریف فرما ہے۔ مسجد کہتے کسے ہیں؟ ساجد، مسجود، مسجد۔ ساجد کسے کہتے ہیں؟ مسجود کسے کہتے ہیں؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود جس کا سجدہ کیا جائے، مسجد جس جگہ پہ سجدہ کیا جائے۔ اب صاحب اتنی بھی گاڑی مجلس نہیں ہے یہ ہے، ساجد مسجود مسجد، توجہ دیتے رہیے گا۔ اس میں اب جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے، یہ دلیل ہے چھپی ہوئی اس آیت کے اندر۔ تو 2 جگہ مسجد استعمال ہوا۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ ابھی بتایا میں نے آپ کو، لغوی معنی میں جہاں سجدہ ہو جائے اسے مسجد کہتے ہیں۔ یاد رہے گا، جہاں سجدہ ہو جائے اسے مسجد کہتے ہیں۔ ہاں یہی ہے تعریف مسجد کی، سجدے کی، جہاں سجدہ ہو جائے اسی کو مسجد کہتے ہیں۔ تو صاحب ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہم نے ریلوے اسٹیشن پہ سجدے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، پھر ساتھ چھوڑ دیا آپ نے میرا۔ ایئرپورٹ پہ دلی اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ میں نے سجدے ہوتے ہوئے دیکھے، غازی آباد کے ریلوے اسٹیشن پر میں نے، دلی ریلوے اسٹیشن پر میں نے سجدے ہوتے ہوئے دیکھے، اس لیے کہ ہمارے ہاں مسلمان بھائیوں میں جذبہ اطاعت اور عبادت بہت زیادہ ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے وہیں مصلی بچ جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ اچھی بات ہے کہ عبادت بالکل سر وقت ہونی چاہیے، مگر مسجد کی تعریف کیا ہے؟ جہاں سجدہ ہو جائے اسی کو مسجد کہا جائے گا۔ تو احمد آباد ریلوے اسٹیشن پہ اتنے سجدے ہوتے ہیں، کسی کے منہ آج تک نہ سنا کہ صاحب وہ مسجد سے پلیٹ فارم سے ٹرین جا رہی ہے، جو کہتا ہے احمد آباد ریلوے اسٹیشن ہی کہتا ہے، جو کہتا ہے ایئرپورٹ ہی کہتا ہے، مسجد کو ہی نہیں کہتا۔ ارے جب سجدے ادا ہو گئے تو مسجد کہنا چاہیے، مگر آپ اسے ایئرپورٹ ہی کہہ رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ایسے ساتھ نہ چھوڑیے خدا کے واسطے۔ ریلوے اسٹیشن کو ریلوے اسٹیشن ہی کہہ رہے ہیں، ایئرپورٹ کو ایئرپورٹ ہی کہا جا رہا ہے، جبکہ سجدے کی تعریف، مسجد کی تعریف یہ ہے کہ جہاں سجدہ ہو جائے اسی کو مسجد کہا جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں آپ، کہا کہ مولانا اصل میں آپ سمجھے نہیں، تو بھائی اگر ہم نہیں سمجھے تو آپ ہمیں سمجھا دیجئے۔ کہا کہ اصطلاح شرع میں مسجد ایک اور جگہ کو بھی کہا جاتا ہے۔
کیا کہہ رہا ہوں بھائی ہے؟ مسجد ایک جگہ اور بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ جو بالکل مخصوص کر دی گئی ہو سجدوں کے لیے، جہاں با جماعت سجدے ادا کیے جاتے ہوں۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے، با جماعت سجدے ادا کیے جاتے ہوں، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ آپ کی مسجد ہے، چونکہ یہ طے کر دی گئی ہے، وضع کر دی گئی ہے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، اور با جماعت سجدے ادا ہوتے ہیں۔ تو مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی پہ جا کے تمام ہوا۔ تو مسجد حرام تو ہے زمین پر، مسجد اقصی کہاں ہے؟ جہاں نبی کا سفر معراج تمام ہوا، اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اور مسجد کہتے اس مقدس مقام کو ہے کہ جہاں با جماعت سجدے ادا کیے جا چکے ہوں۔ اسی آیت میں اول مخلوق کی دلیل چھپی ہوئی ہے۔ تو بتاؤ وہاں کس نے سجدے کیے کہ جن کے سجدہ کرنے سے مسجد ہو گئی؟ کون ہوں گے بھائی وہ؟ کس نے سجدے ادا کیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں کس نے سجدے، آپ نے میرے پسینے چھڑوا دیے بھائی۔ کیسے کریں بھائی؟ کل ذرا مائک تھوڑا ٹھیک رکھنا، یہ آواز کھینچ رہا ہے، کلیئر نہیں ہے اس کی آواز۔ غور کریں آپ، جہاں سجدے ادا کیے گئے ہوں با جماعت۔ تو میرا سوال ہے عالم اسلام سے کہ وہاں کس نے سجدے ادا کیے کہ جن کے سجدے کرنے سے اس جگہ کا نام مسجد ہو گیا؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کہا کہ آپ بتا دیجئے۔ کہا کہ اصل میں وہاں فرشتوں نے سجدے کیے ہوں گے۔ نکتہ رسی پیدا کب کریں گے آپ مجلس کے اندر؟ فرشتوں نے سجدے کیے ہوں گے۔ میں نے کہا بالکل میں مان لیتا آپ کی بات، مگر یہ بات وہاں کی ہے جہاں نبی کا سفر تمام ہوا۔ تاریخ ذہن میں ہے کہ نہیں؟ جہاں نبی کا سفر تمام ہوا اس جگہ کو مسجد اقصی کہا گیا ہے، اور تم فرشتوں کی بات لے بیٹھے۔ سفر معراج میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ فرشتے نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ فرشتے نے اپنے قدم، استاد ملک تھا کہ جس نے قدم روک کے کہا یا نبی اللہ اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور اس سے آگے بہت آگے گئے۔ تو جہاں وہ استاد نہ پہنچا وہاں شاگردوں نے جا کے کیا سجدے کیے ہوں گے؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ توجہ دیجئے گا۔ وہاں شاگردوں نے سجدے کیے ہوں گے، استاد نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی با جماعت نورانی مخلوق نے سجدے ادا کیے تھے۔ محمد امامت فرما رہے تھے، باقی سب نمازیں ادا کر رہے تھے۔ انہی کے سجدے کرنے سے اس جگہ کا نام مسجد ہو گیا۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ فرشتے تو جا ہی نہیں سکتے وہاں، فرشتے نہیں جا سکتے۔ فرشتے کیا جائیں گے؟ استاد ملک نہ پہنچ سکا۔ میں جگاؤں تھوڑا سا آپ کو، کیا کہا تھا اس ملک نے؟ یا نبی اللہ اگر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو بالوں پر جل جائیں گے۔ جبرائیل معصوم ہے کہ نہیں؟ بالکل معصوم ہے۔ فرشتے کے بالوں پر جل جانا یہ عتاب ہے یہ نہیں؟ ماتوب پروردگار ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ معصوم کے پر جل جائیں، اور خود جبرائیل کہہ رہے ہیں، اور ساتھ کس کے ہیں؟ رحمت للعالمین کے۔ بالوں پر جل جانا یہ غضب کی دلیل ہے، غضب الہی کی۔ رسول ہے رحمت، اصول یاد رکھیے گا، جہاں رحمت ہوگی وہاں غضب نہیں آ سکتا، اور جہاں غضب ہوگا وہاں رحمت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اصول ہے کہ جہاں رحمت ہوگی وہاں غضب نہیں، اور جہاں غضب ہوگا وہاں رحمت نہیں آ سکتی۔ تو رحمت للعالمین کے پہلو میں رہ کر غضب الہی کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے جملہ دے دیا، آپ کون سی دنیا کی سیر کر رہے ہو بھائی؟ رسول کے برابر میں رہ کر غضب الہی کی باتیں کر رہے ہو۔ جبرائیل نے تو کہا تو کم سے کم رسول کو تو کہنا چاہیے تھا کہ جبرائیل کیسی باتیں کر رہے ہو، میرے ساتھ رہ کر غضب کی بات کر رہے ہو۔ جبرائیل نے کہا، رسول خاموش رہے، آگے بڑھ گئے۔ رسول کا
خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل بن گیا کہ دنیا خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر رسول کا پہلو مل بھی جائے صلوات پڑھیں مل جو کہ محمد آل محمد پر. ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں. یہ ہے اول مخلوق. جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے. کائنات تو ان کے صدقے میں بنی ہے. کوئی بات کہیے میں نے, کائنات تو ان کے صدقے میں بنی ہے. یہ تو بہت پہلے سے تھے. دوسری دلیل سنیے آپ. جب کائنات بننے کی بات آ گئی تو میں یہی والی آیت پڑھ دیتا ہوں. پڑھ دیں نا. اول مخلوق سمجھ میں آ گئی اچھی طریقے سے بات. اول مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جب زمین تھی نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, یہ تب بھی تھے. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, کہ میں نے زمین اور آسمان کو اور اس کے درمیانی چیزوں کو کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں بنایا. 6 دن میں بنایا. خلقت آسمان, خلقت زمین اور اس کے درمیان اندر کی جتنی بھی چیزیں, فضائیں, خلائیں, ہوائیں, جتنا بھی سب کچھ آتا ہے کائنات کے اندر, یہ سب کتنے دن میں بنایا؟ جاگیے, 6 دن میں بنایا. یہ آیت قرآن کی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا. تو اللہ کائنات بنا رہا ہے اس وقت کی آیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اسے 6 دن میں بنایا زمین اور آسمان کو. اگر تمہیں یقین نہ آتا ہو کہ میں نے اسے 6 دن میں نے بنایا ہے, اول مخلوق کی دلیل اگلا جملہ بن رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا, تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں. کیسے مجلس سن لی آپ, جملہ سن لیں آپ. تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات و زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. تو اس وقت تو کوئی بھی نہ تھا, مگر آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے نا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ لو جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں, جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں. جب تک خاموش رہو گے یہی جملہ بولتا رہوں گا. تم ان سے پوچھو جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ بنا کہ جب اللہ زمین اور آسمان بنا رہا تھا تو کچھ لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے. اگر نہ دیکھ رہے ہوتے تو اللہ یہ کبھی نہ کہتا کہ تم ان سے, کیا آیت ہے قسم خدا کی. اللہ اکبر, جھومنے کو دل چاہتا ہے. کیا فضیلت ہے آل محمد کی. تم ان لوگوں سے پوچھو جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں. اب خبریں بتائے گا کون؟ اخبار خبریں کون بتائے گا؟ مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ پڑھیے کہ کیسے پیدا ہوئی ہے زمین اور آسمان. اللہ اکبر, کیوں محنت لیتے ہیں اتنی آپ؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں, آپ کے سینوں میں اتری ہے نہج البلاغہ. میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں آپ لوگوں کی اسٹڈی بہت زبردست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پر تکلف برتتے, آپ استخارہ کھولنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بولیں یا نہ بولیں. تو استخارہ جہاں ہوتا ہے جہاں استشارہ موجود نہ ہو. اور تو خدا کے واسطے یہاں کوئی استخارہ نہ کھولے. کل سے تسبیح گھر رکھ کے آئیے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. کیا قیامت کی آیت ہے کہ تم ان لوگوں سے پوچھو جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں, اور جو خبر رکھتے ہیں وہی ہیں اول مخلوق. جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے. تیسری آیت ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. میرے حبیب یاد کرو, کس کو گواہ بنا رہے اللہ؟ پیغمبر اسلام کو.
میرے حبیب یاد کرو، کچھ لہجے سے بھی سمجھا کرو آپ۔ وَإِذْ قُلْنَا، میں اس کا ترجمہ کیا کروں کہ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو ہلے، آپ پہلے ہی ہل گئے، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کرو اس وقت کو، اس وقت کو۔ یہ اشارہ سمجھ میں آیا؟ کس وقت کو بھائی؟ جب ہم نے آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ تو یہ لہجہ کیا بتا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو؟ کیا میں کانوں در کے منبر سے اشرا پڑھ رہا ہوں؟ اور کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جب سے میں آیا ہوں لوگ میرے پاس آتے جاتے بیٹھے اٹھتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے بلایا ہے تو ان جانتا ہوں میں۔ اگر میں انہی میں سے کسی ایک کا نام لے کے کہوں کہ امیر بھائی یاد کیجئے آپ اس وقت کو کہ جب میں دہلی میں شاہ مردہ کے منبر سے مجلس پڑھ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں بھائی ہیں، جب میں دہلی میں شاہ مردہ کے منبر سے، جور باغ کے منبر سے مجلس پڑھ رہا تھا تو اتنے بڑے مجمع سے میں نے کیوں نہ کہا کہ سب یاد کرو؟ یا جو گلی میں کھڑے ان سے کیوں نہیں کہا کہ آپ بھی یاد کرو؟ یا جو جتنی یہاں پاپولیشن ہے، پوری آبادی ہے یہاں کی، ان سے کیوں نہیں کہتا ہوں میں دروازے دروازے جا کر بھیا یاد کرو اس وقت کو جب میں دہلی میں مجلس پڑھ رہا تھا؟ تو میں خالی انہی سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو یہ لہجہ کچھ بتا رہا ہے آپ کو یا نہیں بتا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم کا سجدہ ہو رہا تھا تو اس کا نبی دیکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھیں مل جو کہ محمد والے محمد پر۔ یہ ہے اول مخلوق ہونے کی دلیل، ہے کہ نہیں؟ یہ قرآنی لہجے ہیں، یہ عصمتی لہجے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو، یہ آیت دلیل بنی اس بات کی کہ گواہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو وہاں موجود ہو۔ آدم تو بنے ہی بنے تھے، سجدہ ہو رہا تھا۔ پھر آیت سنیے، کتنی آیتیں یاد ہو گئی؟ 3، سبحان الذی اسری اور الذی خلق السماوات والارض، اور یہ آیت 4تھی آیت۔ ارشاد ہوتا ہے جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے آدم کے سجدے کا حکم دیا سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اب جب سجدہ ہو چکا، ملائکہ نے کر لیا، اس نے نہیں کیا، تو خدا کا لہجہ بدلا۔ دیکھیں قرآن میں لہجے بھی محفوظ ہیں، آیت کے تیور بتاتے ہیں کہ کیا کیا لہجے رہے ہوں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی ہیں؟ اب تیور دیکھیے اور اول مخلوق کی دلیل سنیے آپ۔ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ڈانٹ کے ڈپٹ کے غصے کے لہجے میں کہا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھ کو اس کے سجدے سے کس نے روکا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ جس کو میں نے اپنے دونوں بیدیہ کی لفظ آئی ہے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ بڑی پیچ و خم کی آیت ہے۔ اگر اللہ کو ہاتھوں والا مان لیں تو کافر، اور قرآن کی اس آیت کو نہ مانے تو کافر۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کہاں جا کے ہماری جان بچے؟ دیکھیں بڑا سا مسئلہ، بڑا گمبھیر آیت قرآنی کی ہے کہ تجھ کو اس کے سجدے سے کس نے روک دیا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو میں اتنی آہستہ آہستہ مجلس پڑھتا نہیں ہوں، یقین مانیے، یہ صرف آپ کی وجہ ہی سے پڑھ رہا ہوں میں کہ جس کو اس کے سجدے سے کس نے روک دیا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہ قیامت ٹوٹی یا نہ ٹوٹی؟ اگر اللہ کو ہاتھوں والا مان لیں تو کافر ہو جائیں گے۔ ارے ساتھ دیتے رہیے بھائی۔ اور اگر اس قرآن کی آیت کو آیت نہ مانے تو تب بھی کافر۔ آیت تو بہت بڑی بات ہے، ایک حرف سے انکار نہیں کر سکتے قرآن کے۔
ایک حرف سے انکار نہیں کر سکتے، فوراً کافر ہو جائیے گا۔ تو نہ اللہ کو ہاتھوں والا مان سکتے ہیں اور نہ اس آیت کا انکار کر سکتے ہیں، پھر اول مخلوق کی دلیل آ رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ تو جب اللہ ہاتھوں والا ہے نہیں تو وہ کون تھا کہ جس نے آدم کے پتلے کو بنایا، اور بنانے والا آدم سے پہلے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر ہے، وہ آدم سے پہلے ہی ہوگا، کہیں اور نہ جائیے۔ صاحب کوکب دری نے لکھا، مولا علی نے فرمایا کہ میں ہی تو وہ علی ہوں کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھوں، وہی لفظ ہیں کہ جس نے دونوں ہاتھوں سے آدم کا پتلا بنایا۔ تو کوئی تو ید اللہ ہوگا، کوئی تو ید اللہ ہے کہ جس نے پتلا بنایا آدم کا۔ یہ ہے اول مخلوق، حاضر ہیں آپ۔ اور اس کے بعد پھر لہجہ سنیے، پھر ابھی لہجہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد لہجہ آیت آگے بڑھی، استکبرتا ام کنتا من العالین، تو متکبر ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا، اعلیٰ مرتبہ لوگوں میں سے خود کو سمجھ بیٹھا۔ میں نے اشارہ اسی لیے کیا تھا کہ آپ سمجھ جائیں۔ تو اعلیٰ علیین میں سے خود کو سمجھ بیٹھا، بزرگ ہستیوں میں سے خود کو سمجھ بیٹھا۔ ارے میں کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی، ہے نا، بزرگ ہستیوں میں سے خود کو سمجھ بیٹھا، اعلیٰ مرتبہ لوگوں میں سے خود کو سمجھ بیٹھا۔ تو یہ میں سے ہیں کون بھائی؟ اعلیٰ مرتبہ ہستی ہیں، یہ عالین ہیں کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم کا سجدہ ہو رہا تھا تو سب سجدہ کریں گے مگر کچھ تھے جو آدم سے پہلے سے اور آدم سے بڑے ہیں، سب سجدہ کریں گے مگر یہ نہیں کریں گے۔ تو شیطان نے یہی تو دیکھ لیا تھا کہ سب سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی توجہ دے رہے ہیں جانے کے نامی؟ تو جب یہ نہیں کر رہے ہیں تو میں کیوں کروں؟ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ تو کوئی تو تھے وہاں پر کہ جو کریں گے نہیں، آدم کے سجدے سے مستثنا ہیں، بالکل نہیں کریں گے سجدہ۔ اس نے دیکھ لیا، اب لہجہ پھر آگے بڑھا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، میں تو بہت زبردست مزید پڑھ رہا ہوں اس وقت میں، اور جملہ سنیے گا، میں تو خود کیف اٹھا رہا ہوں ان آیتوں کا۔ ایک مطلب پھر لہجہ آگے بڑھا کہ تو خود کو اعلیٰ علیین میں سے سمجھ بیٹھا۔ اب جب تو ان کو ان میں سے سمجھ بیٹھا، اب آیت پھر آگے بڑھی۔ اب قرآن نے آگے بڑھ کے کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پہ قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ دیکھیں اس معاملے کو ضرور سمجھ کے اٹھیے گا، کیوں لعنت ہوگی؟ لہجے پہنچ گئے، جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کس نے روک دیا تجھ کو اس کے سجدے سے؟ بتا بھائی، اعلیٰ علیین میں سے خود کو سمجھ بیٹھا، بزرگ ہستیوں میں سے خود کو سمجھ بیٹھا، اعلیٰ مرتبہ لوگوں میں سے خود کو سمجھ بیٹھا۔ اب کیا کہا اللہ نے کہ اب تجھ پہ لعنت قیامت تک ہوگی۔ پروردگار اتنی سی بات پر قیامت تک لعنت؟ کہا کہ تو اسے اتنی سی بات سمجھ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ دیکھیں ایسے لہجے بھی بڑا مزہ دیتے ہیں مجلس کے اندر کبھی کبھی، ہے کہ تجھے خبر بھی ہے کہ اس نے کیا قیامت ڈھا دی۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ سجدہ تھوڑی، اس نے تو یہ دیکھا کہ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ان میں ہے کون کون سر فہرست؟ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین، پھر پورا سلسلہ ہے جو 14 نوروں کا سلسلہ تھا۔ کہا کہ پھر پروردگار، کہا کہ اس نے یہ غلطی کر دی کہ اس نے میرے محمد کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے، تو میں نے روز اول ہی یہ قانون بنا دیا ہے، اب جو میرے محمد کو اپنے جیسا کہے گا اسے لعنتی بنا کے رکھ دوں گا۔ لعنت کا حقدار ہے وہ، بس وہ لعنت کا حقدار ہے۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ یہ قرآن ہے، قرآن معیار دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کا؟ یہ ہیں اول مخلوق، جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے، جب کچھ نہ رہے گا
یہ تب بھی رہیں گے، اس کی دلیلیں کل دوں گا، مربوط موضوع سے انشاءاللہ ہو جائے گا سب۔ ذہن میں ٹاپک رکھیے گا، منصب اور منصبدار الہی، یہ اللہ کی نظر میں ان لوگوں کا مرتبہ ہے، یہ ہے مرتبہ اہل بیت اللہ کی نظر میں۔ عزیزان گرامی، ان کا تو انسانی شکل میں آ کے دنیا میں لوگوں کو ہدایت دینا یہ انسانیت کے لیے شرف تھا، یہ انسانیت کے لیے شرف ہے، ورنہ یہ لوگ عرش نشین لوگ ہیں، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ تو انسانیت پہ کرم ہو گیا کہ اللہ نے انہیں لباس بشریت دے کے بھیجا، ورنہ یہ دنیا ان کے لائق نہیں تھی اور نہ ہوئی۔ جس کے لیے دنیا بنی ہو، دنیا انہی کی نہ ہو سکی۔ تو عزیزان گرامی، کسی اور کی دنیا ہوگی تو کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا کہاں کہاں نہ روئیں اپنے لال کو۔ سال بھر میں محرم آتا ہے، دلوں کے اندر ہے کہ محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے۔ دل کھول کے گرجا کیجیے، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ روایت کے جملے یہ ہیں، راوی مدینے کا ہے روایت لکھنے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ شب 28 یعنی 28 کی رات، اگلا دن 28 کا ہوگا، یہ جو رات ہے جیسے شب 28، کہ حسین مدینے کی گلیوں سے باہر نکل کر سب سے پہلے روضہ رسول پہ پہنچے اور جا کے کہا کہ نانا تمہارے نواسے پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، نانا مجھ سے زبردستی مدینہ چھڑایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہا ہے کہ بڑے اطمینان سے حسین روضہ رسول پہ گئے، رخصت ہوا، تمام رخصت کے مرحلے جب ہو چکے، پھر راوی کہتا ہے کہ حسین بقیع کی طرف بڑھے، امام حسن کی قبر پہ آئے، بڑے اطمینان اس بات قدم جمع کے قدم حسین رکھ رہے تھے، یہ راوی لکھتا ہے۔ اور بھائی سے رخصت ہوئے تو اوپر سرحان ماں کی قبر ہے، تو جب حسین چلے تو راوی کہتے ہیں کہ حسین ماں کی قبر دیکھ کے ایسے دوڑے کہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے، اماں تمہارا غریب مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اماں تمہارا لال مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ یقین جانیے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، فاطمہ نے اپنی قبر کو چھوڑ دیا۔ قبر زہرا اپنی قبر سے جدا ہو گئی تھی کہ حسین جا رہا ہے۔ روایتوں کے جملے یہ ہیں، سنیے عزیزان گرامی، چونکہ چاند رات کی مجلس میں اسی کے سلسلے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت جناب زینب کا نکاح جناب عبداللہ سے طے ہونا پایا، عبداللہ بن جعفر طیار بھتیجے سے، تو جناب زینب کو یہ خبر ہوئی کہ بابا نے عبداللہ ابن جعفر سے میرا نکاح طے کیا ہے۔ شہزادی نے مسلسل گریہ کرنا شروع کیا، مسلسل اشک فشانی رہی۔ جناب فضا دوڑی ہوئی مولا کائنات کی خدمت میں آئی کہ مولا، شہزادی نے جب سے نکاح کے بارے میں سنا ہے کہ عبداللہ سے نکاح طے ہوا ہے تو میری شہزادی گریہ فرما رہی ہے۔ مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ بیٹی دیکھیں یہ تہذیب اسلام ہے، کہا کہ بیٹی کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے عبداللہ سے ساتھ میں نکاح کرنے سے؟ کہا کہ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، جس کے اوپر امام کی نظر پڑ جائے اس سے، اور زینب یہ تو انتخاب امامت ہے۔ کہا کہ بیٹی تو پھر یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ بابا بس اتنا یہ ہے کہ جب میرا نکاح پڑھائیں تو میرے مہر میں کچھ باتیں رکھ دینا۔ کہا کہ مثلاً بیٹی جیسے؟ کہا کہ عبداللہ سے کہنا کہ زینب نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن میرا ماجایا مدینہ چھوڑے گا زینب مدینے میں رہے گی نہیں۔ یہ مہر میں تھا، اسے یاد رکھیے گا۔ کہا کہ بیٹی دوسری بات کیا ہے؟ کہا کہ بابا دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم 2 مرتبہ دن میں حسین کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔
یہ بات رکھ دینا عبداللہ کے سامنے. تمام باتیں رکھی گئیں. وقت نکاح آیا، عقد کا وقت آیا. عبداللہ نے سب اقرار کر لیا کہ مولا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ زمانہ گزرتا رہا اور محمد پیدا ہوئے، سب کچھ وہ سب کو مد نظر رکھ کے مجلس کو سنیے گا. ایک دن ایسا آیا کہ حسین پہ جب عرصہ حیات تنگ ہو گیا تو حسین نے مدینہ چھوڑنے کی جب جو بات کی تو زینب تک یہ خبر پہنچی. سنا کہ میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے. ایک مرتبہ گھر آئی اور آنے کے بعد نے کہا بھیا بہن بھی ساتھ چلے گی. کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دیکھو اسلام میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، لہذا عبداللہ سے جا کے اجازت لے لو. زینب پلٹ کے عبداللہ کے گھر پہ آئی اور آنے کے بعد دو زانو کر کے بیٹھ گئی اور سر جھکا کے کہا کہ عبداللہ کوئی بات یاد ہے؟ کہا کہ شہزادی سر جھکا کے بیٹھی کہ وہ خیریت تو ہے. کہا کہ عبداللہ مہر ادا کرنے کا وقت آ گیا. ارے میرے بابا نے جو وصیت مہر کے اندر باتیں رکھی تھی، عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، ارے میں کسی قیمت پہ بھی مدینے میں نہیں رکوں گی. کہا کہ اچھا زینب گھبراؤ نہیں، اگر حسین مدینہ چھوڑ لیں تو میں ساتھ میں دے دوں گا. ایک مرتبہ ادھر سے زینب نے قدم نکالا، ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی زینب ذرا روکو میری بات تو سنو. علی کی بیٹی کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید عبداللہ کا ارادہ بدل گیا ہے. ایک مرتبہ پلٹتے ہوئے ایک جملہ کا عبداللہ ارے زندگی میں معاف نہ کروں گی اگر ارادہ بدل گیا ہے. کہا کہ شہزادی کیسی باتیں کر رہی ہو، ارے میں علی سے دی ہوئی زبان کیسے پلٹ سکتا ہوں؟ مگر دیکھو حسین عالم غربت میں سفر کر رہا ہے. دیکھو اگر وقت مصیبت کا آ گیا تو قربانی کے لیے کیا لے کے جا رہی ہو؟ یہ دونوں بیٹے لے جا، ایک کو میری طرف سے قربان کرنا اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا. ماشاءاللہ آواز بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. تاریخ آگے بڑھی، تمام اہل مدینہ رخصت ہو رہے تھے. آخری جملہ اور عبادت تمام کر رہا ہوں. جب یہ قافلہ مدینے سے باہر نکلا تو قافلے کے پیچھے پیچھے ایک ضعیفہ چلی اور آواز دی حسین. اب جو مولا نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ والدہ گرامی جناب ام البنین ہے جو عصے کا سہارا لے کر قافلے کے پیچھے پیچھے چلے آ رہی ہیں. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اتر گئے. کہا کہ اماں خیریت تو ہے، کوئی بات ہے؟ کہا کہ ہاں آخری بات ہے، گریہ کرتے ہوئے اٹھیں گے انشاءاللہ. کہا کہ ہاں میرے لال بات تو ہے، مگر دیکھو غلام کو بھیجو، عباس کو بھیجو، مجھے عباس سے کچھ کہنا ہے. کہا کہ بھیا والدہ گرامی یاد فرما رہی ہیں. جناب عباس گھوڑے سے اتر کے آئے اور آنے کے بعد میں کہا اماں خیریت تو ہے؟ تمام رخصت کے مرحلے طے ہو چکے تھے، اہل مدینہ بھی رخصت کر چکے تھے، اب یہ قافلے کے پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ کوئی بات رہ گئی ہے کیا؟ کہ ہاں میرے لال مجھے کچھ بات کہنی ہے. تو کہا کہ اماں جلدی کہیے قافلے کو دیر ہو رہی ہے. کہا کہ میرے لال میں کہوں گی مگر یہاں نہیں کہوں گی، میرے ساتھ ساتھ ذرا روزے رسول تک آ جا. آگے آگے ام البنین، پیچھے پیچھے جناب عباس. جیسے ام البنین روزے رسول میں داخل ہوئی سر سے چادر کو اتار دیا اور ایک جملہ کہا کہ میرے لال ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ، ایک ہاتھ روزہ رسول میں رکھ اور قسم کھا کہ جب تک تو سلامت رہے گا ارے میرے حسین پہ آج نہ آنے دے گا. عباس نے ایک ہاتھ سر ام البنین میں رکھا، ایک ہاتھ تعویذ رسول میں رکھا اور کہا کہ اماں مجھے قسم ہے آپ کے سر عزیز کی اور اس تعویذ رسول کی، ارے جب تک میرے ہاتھ سلامت رہیں گے کس کی ہمت ہے کہ جو آقا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.